ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ۔ سوال نوٹ کر لیجئے، وحی لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام یا حضرت اسرائیل علیہ السلام؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ کنٹرول روم میں کال کر کے آپ جواب نوٹ کرا سکتے ہیں اور مقابلے میں شریک ہو جائیں گے۔ جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر اور ہاشمی والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ عظمت قرآن یہ آج کا موضوع ہے اور بہت دلچسپ اور انفارمیٹو گفتگو ہونے جا رہی ہے، اور اس ایسی گفتگو سے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی بھی کہ جن کی رغبت بہت زیادہ نہیں ہے، اللہ کرے کہ وہ رغبت بھی پیدا ہو، قرآن مجید سے مزید محبت۔ ایک تو ہمارے قلب کے اندر ایک بحیثیت مسلمان ایک محبت کا جذبہ موجود ہے اور اس کا ہمیں اندازہ ہے، مزید محبت بڑھانے کے لیے آج یہ ٹاپک رکھا گیا ہے، تو ضرور دیکھنا چاہیے۔ آج کا یہ موضوع، اس پر گفتگو ہے اور یہ قرآن مجید کا حق بھی ہے ہم پر کہ ہم اس انداز سے اس کا ذکر کریں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، جن کی گفتگو آپ بھی ہم سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت ذہانت کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ سوال کا جواب دیا کرتے ہیں اور دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ الفرقان اسکالرز اکیڈمی کے ڈائریکٹر ہیں علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر ہیں، حافظ وقاری، قرات کے حوالے سے آپ انہیں جانتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز ان کا اور خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر عطا المصطفیٰ جمیل ڈاٹھور صاحب، اور ایک خوش آواز، خوش انداز ثنا خواں، بلا شبہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں، پوری دنیا میں جن کی فین فالوئنگ بھی ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے، الحاج سید فرقان قادری صاحب۔ السلام علیکم آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ فرقان بھائی کیسے ہیں؟ اللہ بات آغاز کریں کلام سے۔ ہم سے بسم اللہ۔ وے سجنا باجو ذات صفاتاں عشق دیاں، وکھری کلی دن تیرا تاں عشق دیاں، سجنا باجو ذات صفاتاں عشق دیاں، وکھری کلی دن تیرا تاں عشق دیاں، 14 طبقہ اندر تھاواں عشق دیاں، 14 طبقہ اندر تھاواں عشق دیاں، اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں، اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں، اللہ 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 تے عشق دی مستی ہستی یار مٹا دے وے، اگ عشق دی دل تھی تو ہی لا دے وے، عشق دی مستی ہستی یار مٹا دے وے، اگ عشق دی دل وچ تو ہی لا دے وے، ہاں بلے پاک رچاں وچ کاراں عشق دیاں، بلے پاک رچاں وچ کاراں عشق دیاں، اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں، اوکھے پینڈے لمیاں راواں عشق دیاں، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور سب تعریفاں تیرے لئی نے سونے ربا سب تعریفاں تیرے لئی نے سونے ربا ہر جگ دی ہر شے نوں پالن والے ربا ہر جگ دی ہر شے نوں پالن والے ربا اللہ سونا اپنی صفتاں آپ سناوے اسے صفتاں والے نو ہر مان سہاوے اسے صفتاں والے نو ہر مان سہاوے او دی کیڑی کیڑی نعمت دسیے تائب او دی کیڑی کیڑی نعمت دسیے تائب خبرے کی کچھ جگ وچ جگدا والی ونڈے خبرے کی کچھ جگ وچ جگدا والی ونڈے اللہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین، عظمت قرآن کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کچھ ہمیں تھوڑا سا موقع دیجئے، پھر اس کے بعد آپ کے لیے ٹیلی فون لائنز کھولی جا رہی ہیں، آپ کی کالز شامل کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. قرآن مجید پچھلی کتب کے اگر اس کے تقابل میں دیکھا جائے تو پچھلی کتابیں بھی اللہ رب العزت کے ہی کلام تھے، اللہ کے ہی پیغام تھے، اور بڑے جلیل القدر انبیاء کرام کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے. قرآن مجید میں اور پچھلی کتب میں موضوعات کے اعتبار سے فرق کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، چونکہ قرآن عظیم کو قیامت تک باقی رکھنا ہی مقصود الہی تھا، اور ہر طرح کی نوعیت کے لوگ قیامت تک آنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ جامعیت رکھی ہے جو پچھلی کتب میں نہیں. ٹھیک ہے، موضوعات کے اعتبار سے ہر شعبہ ہے زندگی کی طرف تقریباً قرآن عظیم اشارہ فرماتا ہے. لیکن اجمالی بیان ہے کہ اس کی کچھ تفصیل حدیثوں میں ہے، پھر اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کے حوالے کر دی گئی، انہوں نے تشریحات کی ہیں. تو چونکہ قرآن عظیم کو قیامت تک باقی رکھنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک باقی رہنی تھی، تو بہت ہی جامعیت کے ساتھ قرآن عظیم میں چیزیں بیان کی گئی ہیں. باقی جو پچھلی جو کتابیں تھیں اس میں چند مخصوص احکام، بعض تو بالکل واضح نصیحت پر ہی مشتمل تھیں، اور بعض میں احکام تھے لیکن ایک وقت کی ضرورت ہے. اور ہماری ہر شریعت میں تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ جو پچھلے نبی کی شریعت ہے اس میں سے کچھ احکام کو باقی رکھا جاتا ہے، کچھ منسوخ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن قیامت کی یہ قرآن عظیم کی جامعیت اور اس کی اہمیت اس انداز سے بھی واضح ہوتی ہے کہ اس کا حکم ایک دفعہ نازل ہوا، اگر زمانہ نبوی میں منسوخ ہونا تھا تو ہوا، لیکن اب قیامت تک اس کا کوئی ناسخ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اور جس کا کوئی ناسخ نہ ہو وہ محکم چیز ہوتی ہے، انتہائی پختہ ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کو انتہائی محکم، مستحکم، اس کے احکام کو قیامت تک باقی رکھنے والا اور تمام شعبہ زندگی کو گھیرنے والا بنایا. تقابلی طور پر اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک اعزاز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان پر جو کتاب ان کی طرف آئی ہے وہ اس کی ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے، موضوعات اور جامعیت کے اعتبار سے بھی یہ بالکل ممتاز و منفرد ہے. جی ہاں بالکل، اور یہ اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر کوئی مذاہب کے درمیان ایسی چیز تلاش کرے کہ جو اس کی حقانیت کی طرف واضح طور پہ اشارہ کر رہی ہو تو ہم قرآن عظیم کے حفظ کو پیش کریں گے. دیکھیے، یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، ہمارا عربی اللسان نہیں ہے، لیکن ہمارا 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ تقریباً 6666 آیات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. ٹھیک، اسی بچے کو اگر ہماری اردو زبان، مادری زبان کے 16 صفحے کے رسالے دے دیا جائے کہ اس کو لفظ بلفظ یاد کر کے سنا دیں،
تو میرے خیال میں شاید کروڑوں میں سے کوئی ایک ہوگا جو اس کو اپنی زبردست قوت حافظہ کی بنا پر اللہ کی عطا سے یاد کر لے. صحیح. لیکن اتنی ضخیم کتاب اور غیر مادری زبان میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ سینوں کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے. ٹھیک. موضوعات کے اعتبار سے کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے ان بکس کو جو اللہ رب العزت کے ہی پیغامات تھے اور قرآن مجید کے موضوعات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت، یہ مشیت رہی ہے کہ اس نے نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بقا کے لیے ہر دور میں کتب و صحائف و نازل فرمایا، اور انسان جس نہج پر پہنچا، عقل کے جس مقام پر پہنچا، وہ اپنے کلچر، اپنی روایت یا اپنے تمدن کی جس کیفیت میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیفیت اور حالات کے مطابق ان پر کتابیں نازل کی. اور بعض انبیاء کرام ایک مخصوص ٹیریٹری کے لیے آئے، لہٰذا بعض کتب اور بعض صحائف فقط اس علاقے کے لیے نازل کیے گئے، جبکہ قرآن مجید برہان رشید اس وقت نازل ہوا جب انسان ترقی طے کرتے کرتے اپنے نقطۂ کمال پر پہنچا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ سید الانبیاء کو بھیجا بلکہ سید الکتاب کو بھی بھیجا. اور جب قرآن مجید برہان رشید آئی ہے، ہمارے نبی آئے ہیں، تو قرآن کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ساری کتابوں کی جامع ترین کتاب ہے. بیائی اسی طرح قرآن مجید کسی مخصوص خطے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے نازل کیا گیا. اور اسی طریقے سے صاحب کتاب کی بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص نسل، مخصوص خطے کے لیے نہیں بھیجے گئے، پوری انسانیت کے لیے بلکہ پورے عالمین کے لیے آپ کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. جب اتنی جامعیت قرآن اور صاحب قرآن کو دی گئی تو یقیناً اس میں موضوعات بھی ہر دور کے لیے رکھے. ایسا نہیں کہ 1400 سال پہلے وہ عرب کے ماحول میں قرآن نازل ہوا، ظاہر ہے وہاں پر اس وقت جو ہے عقل کی اتنی بلندی انسان کے پاس نہیں تھی، یا یوں کہیے کہ دور جدید میں جو سائنس، جو فلسفہ اور منطق اب جو ہے آبزرویشن کی بھٹی سے گزرتے گزرتے سائنس میں کنورٹ ہو گیا ہے، تو سائنس اس وقت اپنے نقطۂ کمال پر نہیں پہنچی تھی. لیکن آج سائنس کی بہت ساری تھیوریز باقاعدہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں، لہٰذا ان تھیوریز کی روشنی میں اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ سائنس کی گتھیاں کس طرح سلجھا دی جس کو آج سائنس جو ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے. لہٰذا موضوعات کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید برہان رشید میں برملا میں کہہ سکتا ہوں کہ میتھمیٹکس کی جو تھن کیلکولیشنز ہیں وہ ساری کی ساری سورۃ النساء میں وراثت کے مضامین دیکھ لیجئے، آپ کو ساری کی ساری ملیں گی. آپ کو فزیولوجیکل ڈیریویشنز وہاں پر ملیں گی. پھر آپ چلے جائیں ہارٹیکلچر قرآن میں ملے گا، ایگریکلچر قرآن میں ملے گا، آپ کو قرآن میں ایمبریولوجی، اس لیے کہ بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ میں کہہ سکتا ہوں قرآن میں جو ایمبریولوجی بیان کی گئی ہے 1400 سال پہلے، آج اگر ڈاکٹر کیتھ مور یا مارشل جانسن اگر آج بابا ایمبریولوجی کہلاتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو تصدیق کرتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید میں یہ ہڈن پروسیس کس طرح انہوں نے ڈسکرائب کر دیا، کس طرح انہوں نے ڈسکور کر لیا. تو یہ ساری ابحاث قرآن میں موجود ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو جیو فزکس ہے، جو جس کو ہم جو ہے ارضیات کہتے ہیں، قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے. قرآن میں اسٹرولوجی موجود ہے. قرآن مجید برہان رشید میں انسان کا پورا اسٹرکچر موجود ہے. قرآن میں حتیٰ کہ جس طرح آپ نے بات کی، مفتی صاحب نے بات کی کہ قرآن یاد کر لیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. اور یہ جو انسان کا ذہن ہے، اس میں جو سیل یا خلیہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیورونز. باقی جسم کا جو خلیہ ہے وہ مختلف ہے، ذہن کا خلیہ مختلف ہے. اور یہ ایک ایسی مشینری ہے، ایسی کیپیسٹی اس میں اللہ نے رکھی ہے کہ جس طرح آپ اس کو یوز کرتے ہیں نئے نئے سائنپسس بنتے ہیں، نیورونز جو ہے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہے. لہٰذا میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ قرآن حفظ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے ابھی تک تو کوئی ایسی مشینری ایجاد نہیں ہوئی جو ان خلیوں کو، نیورونز کو ناپ سکے، کاؤنٹ کر سکے. لیکن اگر ایجاد ہو جائے تو حافظ قرآن جب قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خلیوں کو اگر ملینز ہیں تو بلینز اور ٹریلینز میں تبدیل. اور اس کے ثبوت ملے ہیں ہمارے پاس، اس کے شاہکار موجود ہیں کہ جب قرآن مجید اس کے سینے میں محفوظ ہوتا ہے تو اس سے اور دوسری چیزیں یاد کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، کہ بہت زیادہ اس کا حافظہ بہت تیز ہو جاتا ہے. ایک چیز جو میں اکثر سوچتا ہوں
ہم پہلے ایمان لائے ہیں کتاب پر اور پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا. وہ لوگ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے پہلے پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اس پر ایمان لائے ہیں. بہتر صورتحال کیا تھی؟ ہم بحیثیت چونکہ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم اس کی حقانیت کو بحیثیت مسلمان تسلیم کر رہے ہیں, اس کو پڑھ کر تسلیم نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک عالمیہ کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو کی جائے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسنیم صابری کے ساتھ شامل کرتے ہیں پہلے کالر کو, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں رابعہ شکاگو سے بات کر رہی ہوں. جی بہن کیا کریے؟ جی ہماری اماں ہیں, ان کا جائیداد کا مکان ہے, وہ بچوں میں تقسیم کرنا چاہتی ہیں. اچھا, شریعت کیا کہتی ہے, کیا وہ بچوں میں سب کو برابر تقسیم کریں یا پھر وہ مرضی ہے ان کی کہ وہ کسی کو دیں کسی کو نہ دیں یا کسی کو کم دیں؟ ٹھیک ہے, مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. جو میں سوال کر رہا تھا کہ ہم کیا ایمان لانے کے بعد پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ پڑھ کر اس کی حقانیت کو تسلیم کر کے ایمان لا رہے ہیں؟ جو دیکھیں ہمارے لیے یہ ایک سعادت کی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ایک شخص کافر گھرانے میں پیدا ہوا, وہ اللہ کا عدل و انصاف ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے. ٹھیک, تو ہمیں یہ فضل تو حاصل ہوا اور جیسے ہم تھوڑے سے ذی شعور ہوتے ہیں تو اجمالی طور پر تو ہم فوراً ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ حق ہے. لیکن اب آگے جو ایک سیکنڈ سٹیپ ہے, جب اور مزید انسان ذی شعور ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس کا تفصیلی طور پہ بیان پڑھنے کی ضرورت ہے, اور ہر آیت اپنے اندر ایک مقصدیت اور ایک خاص تقاضا لیے ہوئے ہے. اس مقصد کو بھی سمجھنا ہے اور اس تقاضے کو پورا بھی کرنا ہے. یہ ہماری میجر مسٹیک ہے کہ ہم بچے کو حفظ کروانے کے بعد یا ناظرہ پڑھوا دینے کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے قرآن کا مکمل طور پہ حق ادا کر دیا. حالانکہ یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے اور اس میں بھی ثواب اور درجات کی بلندی کا سامان ہے, لیکن اصل میں تو قرآن سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس میں ایسے احکام بیان کر دیے گئے جن پہ عمل پیرا ہونے کا حکم ہے, جیسے جیسے کسی کے ساتھ احکام متعلق ہوتے ہیں. اور جو ہر آیت اپنے اندر, جیسے میں نے عرض کیا کہ تقاضا لیے ہوئے ہے. جہنم کی آیات تقاضا کرتی ہیں کہ اس کو سمجھو اور اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو. ٹھیک ہے. جنت کی آیات ترغیب دے رہی ہیں. پچھلی قوموں پہ عذابات کی آیات ہمارے دل میں خوف پیدا کر کے گناہوں سے دوری کا مطالبہ کر رہی ہیں. اب یہ تمام تقاضے اسی وقت پورے ہوں گے جب اس کو سمجھ کے پڑھیں. اس میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں. دوسرا شخص اجمالی طور پہ بیان سے تو ایمان لانے سے محروم تھا, لیکن جب وہ قرآن کو تفصیل سے پڑھتا ہے اور پھر ایمان لے کر آتا ہے تو اس کا ایمان بعض اوقات پہلے سے صاحب ایمان شخص سے مضبوط نظر آتا ہے. جی ہاں, اس لیے کہ اس نے باقاعدہ پورے قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پھر اس نے ایک اسٹیپ اٹھایا ہے. تو یہ ہماری اپنی غلطی ہے, کوتاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ابتدا ایک بہت بڑے فضل و کرم سے فرمائی تھی, ہم نے اس کی قدر نہیں کی اور آگے تفصیلی بیان سے اپنے آپ کو محروم رکھ کر مزید برکات حاصل کرنے سے محروم رہے. مثال اللہ رب العزت دے کر, مثالیں دے کر چیز کو سمجھا رہا ہے, پچھلی امتوں کی مثالیں دے کر. اس کی کیا وجہ ہے, اس حکمت کیا ہے اس میں؟ جی ہاں, اس میں دیکھیے کہ انسان کہیں بھی رہتا ہو, تماثیل, ایگزامپل, سملیٹیوڈز اس کو راغب کرتی ہیں اور انسان کے ذہن میں اچھی طریقے سے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. لہذا قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو قصائص پر مشتمل ہے. انبیاء کرام رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے کچھ تنبیہات ہیں, کچھ انڈورسمنٹ ہے. تو وہ پچھلی باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ دیکھیں اس میں سبق ہے, یہ پازیٹیو ہے, اس پہ آپ چل سکتے ہیں, اور یہ نیگیٹیوٹی ہے, اگر اس پر آپ چلیں گے تو یقیناً پچھلی اقوام ہلاکتوں میں مبتلا ہوئی, لہذا تم بھی ہو سکتے ہو. تو پچھلے قصائص اور پچھلی تنبیہات اور پچھلی ایگزامپلس دراصل انسان کی عبرت کے لیے بھی ہے اور انسان کی رغبت کے لیے بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتا. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کوئی بھی فیکلٹی, کوئی بھی نالج پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو شروع سے بتایا جاتا ہے الف بے تے سے, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ڈیریویشنس آئی ہیں, جتنے بھی پاسٹیٹیوٹس آئے ہیں, جتنے بھی فارمولاز آئے ہیں, وہ سارے بتا کر پھر جو اسٹیبلش تھیوری آپ کو وہاں تک لایا جاتا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ اس نے 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر کتاب میں مشترک رہی ہیں. اللہ کی الوہیت, انبیاء کی رسالت, معاد یعنی مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں, جنت اور دوزخ ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مشترک رہی ہے. ہاں,
ان کے اپنے فریم ورک کے مطابق، ان کے حالات کے مطابق شریعتوں میں جو ہے تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، لیکن اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت بدلی نہیں جا سکتی، اس لیے اللہ نے پچھلی تمام کتابوں کی تفصیلات کو قرآن میں جمع کر دیا اور وہ سارے واقعات بتا دی کہ اقوام کس طرح تباہ ہوئی تھیں اور کس طرح جو ہے وہ ترقی پر پہنچی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید برہان رشید تاج کی زینت بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ ہر دور کے مسلمانوں کو ترقی اور عظمت دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسے تاج کی زینت بنا دیا۔ لیکن جنہوں نے قرآن کو ہم نے ہاتھوں میں اٹھایا وہ صفہ یونیورسٹی سے نکلے ہیں، اور جن اندھیری راہوں میں گزر گئے وہاں علم و ہنر کی قندیلیں روشن ہو گئی ہیں۔ اور جس وقت یورپ اپنے ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، آپ دیکھیے قرطبہ، قاہرہ اور بغداد سے علم و ہنر کی قندیلیں پھوٹ پھوٹ کر چاند آگے عالم کو روشن کر رہی تھی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ جناب اپنا لا آف گریویٹی نیوٹن نے دیا ہے، یا آپ کی جو ہے وہ ٹائم ڈائلیوشن تھیوری آئنسٹائن نے دیے۔ آپ ابن رشد کو پڑھ لیں، آپ ابن حیثم کو پڑھ لیں، آپ الکندی کو پڑھ لیں، فارابی کو پڑھ لیں، آپ الخلیلی کو پڑھ لیں، آپ عمر بن خیام کو پڑھ لیں، آپ اپنا البیرونی کو پڑھ لیں۔ آپ جتنے بھی اسلامک سائنٹسٹ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے کہ دنیا آج فلاسفہ یونان کی جانب اپنا رخ موڑتی ہے یا سائنس کی جانب موڑتی ہے، یہ سب سے پہلے تو مسلم سائنٹسٹ دنیا کو دے چکے ہیں۔ جی ہاں، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام تسلیم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک جی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کون اور کہاں سے؟ جی میں جیلم سے بول رہا ہوں، جاوید۔ جی جاوید صاحب، 3 سال کے بعد آپ سے کال ملی ہے جناب، بڑی خوشی کی بات ہے۔ چلیں، بہت خوشی کی بات، بہت ہمیں بھی بہت خوشی ہے۔ بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا۔ تو میرا ایک سوال تھا مفتی اکمل صاحب سے، جی تو یہ صدقہ فطر جو ہے وہ سید زادے کو لگ سکتا ہے؟ ایک سید صاحب ہے، وہ مجھ سے صدقہ فطر مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بتا دیں کہ کیا سید کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ جی لاہور سے ڈاکٹر حسن بات کر رہا ہوں۔ تسلیم بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ہاں جی، مفتی اکمل صاحب کو میرا السلام، اور دوسرے مفتی آزاد کو میرا وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی اچھا مفتی اکمل صاحب سے میرا کوشچن ہے کہ جیسے آج کا ٹاپک ہے، ٹاپک کے حساب سے ہمیں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اے آر آئی پہ دکھایا گیا تھا ایک واقعہ جس میں توبہ نوز باللہ قرآن شریف کی بڑی بے رغبتی کے متعلق انہوں نے ایک واقعہ دکھایا تھا ہمیں، یعنی کہ لائیو دکھایا، لائیو کے مراد میری کہ ایک واقعہ انہوں نے دکھایا تھا، اس کے حساب سے ہمیں قرآن میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک کالر اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ بھائی میں سید مصطفیٰ علی بول رہا ہوں سلالہ عمان سے۔ جی جی میرا شاہ صاحب۔ سوال ہے، جی میرا سوال ہے کہ جہنم کی آگ دنیا میں کیسے آئی اور کیا سبب تھا، اور آپ کی کی ٹی وی کے بارے میں کچھ چند الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ جی جی شاہ صاحب اگر کہیں لکھے ہوئے ہیں تو درد ایمان، درد رسول دل میں جگایا کی ٹی وی نے۔ ہم تو پہلے کم واقف تھے دین سے، کامل مسلمان بنایا مفتی علماء کرام آپ نے۔ آپ کے برنامج سے ہمیں سارے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کے مفتی علماء کی عمر دراز کرے اور کیو ٹی وی کی عمر بھی دراز کرے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ ایسا کیوں ہوا تھا کہ اتنا بڑا چیلنج کہ اس دور میں فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ اپنے کمال پر تھی، اور ہر شخص شاعر ہے، فصیح اللسان ہے، تو قرآن مجید کی آیت کعبے کی عمارت کے سامنے جو ہے اسے لگا دینا اور کہا کہ اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، یہ چیلنج کیوں ہے؟ یہ مطلب فصاحت اور بلاغت کا چیلنج اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر ایک قوی دلیل قائم کرنا مقصود ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک انہی عربوں کے درمیان رہے، اور پھر اللہ نے نبوت فرمایا، اور انہوں نے یہ باقاعدہ ملاحظہ کیا کہ کبھی بھی آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کبھی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمس دراز نہیں کیا ہے، ٹھیک، اور آپ وہی کلام کر رہے ہیں جو وہ عرب کر رہے ہیں، لیکن پھر 40 سال کے بعد اچانک اسلوب کلام ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ بہت آسان، سلیس، روانی کے ساتھ اور انتہائی فصیح و بلیغ کلام،
تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اگر یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتا تو 40 سال تک اس کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی استاد سے پڑھا ہوتا یا آپ باہر کہیں سفر کر کے جاتے وہاں سے پھر یہ دلیل بن جاتی، ہو سکتا تھا بہانہ بن جاتا کہ وہاں سے سیکھ کر آ گئے، آپ کہیں باہر بھی نہیں گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایک واضح دلیل قائم کرنا تھا کہ تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، یہ نبی بھی تمہارے درمیان رہے ہیں، تم ان کے کلام سنتے رہے ہو. اب جو اچانک کلام میں تبدیلی آئی اور ایسا کلام تمہارے سامنے آیا کہ جس کی نظیر پیش کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو مان جاؤ کہ پھر یہ کلام اس نبی کا نہیں ہے، اس رب کا کلام ہے جس نے ان کو نبی بنا کر بھیجا. کیا بات. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت السحر. تسنیم صابری کے ساتھ کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سید فرقان قادری تشریف فرما ہے. جی بسم اللہ. آپ کی کرام کی اجازت سے آج کا ہمارا جو قرآن کا ٹاپک ہے ایک ربائی کے ساتھ کلام. بسم اللہ. بسم اللہ. حالت ربائی. بسم اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پھر میرے لیے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. اج سکھ مترا دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری. لولو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جھڑیاں. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. تے مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمک لاٹ نورانی. مکھ چندر بدر شاشانی متھے چمک لاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ مستانی. کالی زلف تے اکھ مستانی. مخمور اکھی ہن مد
مد بھریا سبحان اللہ 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 اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نظر فراز حشر اے صورت شالا پیش نظر روے وقت نظر راز حشر بچ قبر تے پلتی جد ہو سی گزر بچ قبر تے پلتی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریا سبحان اللہ 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 ایسے ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسیم صابری کے ساتھ کچھ سوالات جو آپ کی جانب سے موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات بھی شامل کر لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. میں نے کہا تھا کہ ان کی اماں جان ہیں وہ جائیداد تقسیم کرنا چاہتی ہیں بچوں میں، تو کیا برابر تقسیم کریں یا کم زیادہ بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر کوئی جس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے اس کو مورث کہتے ہیں. اگر وہ انتقال کر اگر اجازت دے تو ایک کالر پہلے لے لوں. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے؟ فرحان بول رہا ہوں. جی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر. بہت ویٹ کرنا پڑا آپ کی کال کے لیے. ہاں جی وقفہ تھا اس لیے آپ کی کال نہیں لے پائے. جی فرمائیے. سر میرے ایکچولی 4 سوال تھے چھوٹے چھوٹے. جی لائن نہ کاٹیے سر. جی جی فرمائیے. سر ایکچولی کسی عورت یا مرد کا غیر محرم عورت یا مرد کی قریب کرنا مذاق کی یا سیریسلی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیسے ہے؟ جی. نمبر 2 آج کے ٹاپک سے لحاظ سے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا بغیر ترجمے کے پڑھنا؟ ٹھیک ہے. نمبر 3 سر خانہ کعبہ میں کسی کے کچھ پیسے اگر مل گئے ہمیں تو اس کو کھانا حرام ہوگا یا اس کو کچھ وغیرہ دینا پڑے گا ہمیں؟ کیا چیز مل جائے؟ کوئی پیسے وغیرہ مل رہے ہیں کسی کی چیز پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور چلے ٹھیک ہے. کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں تسلیم بھائی مسز نیازی بات کر رہی ہوں نیو یارک سے. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ لے کے چلے. رمضان کا پورا پروگرام آج ہونے والا ہے. آپ کے معزز مہمان مفتی محمد اکمل صاحب اور ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب اور بھائی فرقان قادری ان کی خدمت میں بھی نہایت ادب کے ساتھ السلام علیکم. اور میں مفتی اکمل صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے بات کر کے. میں اور میرے بچے ماشاءاللہ اور ہم سارے ہی آپ کے مطلب بہت ہی دلدادہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں الفرقان جو اکیڈمی کے انہیں دیکھ کے ٹی وی پہ یہ لگتا ہے اس میں آپ کی شخصیت کی جھلک ہمیں ملتی ہے. تو میں وش کرتی ہوں کہ اگر میں پاکستان میں ہوتی تو میرے دونوں بچے آپ کی اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ ہوتے. بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کیو ٹی وی بذات خود ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے اگر ہم اس کو اکیڈمی کے طور پہ لیں تو آپ کی مطلب جو آپ کے نالج سے مطلب آپ کے جو آپ ہمیں علم و جو فضل سے ہمیں جو برکتیں ہم بہت حقیقی ہیں رمضان میں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم حاصل کرتے رہیں گے. میرے بچے دونوں حافظ قرآن مطلب حفظ قرآن کر رہے ہیں. کائنی مجھے کچھ بتائیے جو وہ ایسی کوئی آیت یا جیسی کہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے جس کے لیے وہ آسانی ہو ان کے لیے حفظ قرآن کے لیے؟ اچھا یہ سوال آپ نے پہلے بھی کیا تھا ایک دفعہ اور جی بھائی تو مطلب آیت پوچھ رہی ہوں کوئی ایسی آیت. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب سے بھی بات کرا دیں اگر کہیں تو. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा करम है मैम। जैसा कि आपको पता है मैं बात कर रही हूँ आपकी सर, मुलाकात हुई हमारी फैमिली की, मेरे बच्चे में, मेरे हस्बैंड, जब आप सुन्नी रिजी मस्जिद में आए थे क्वींस में और इलाज की मिलाद नबी के मौका पे, जी ब्रुकलिन में मुलाकात हुई है। जी माशाल्लाह। ठीक है, एक कॉल हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन मेरा ख्याल ड्रॉप होगी। जी मुफ्ती साहब। या तो देखें, अगर तो कोई मूरिस जिसकी वरासत तकसीम होती है इंतकाल कर जाए, फिर तो शरीयत का एक बनाया हुआ बाकायदा ज़ाबिता है, उसके तहत ही तकसीम होगी, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। लेकिन हालत ज़िंदगी में इंसान जब देता है तो उसको कुल्ली तौर पे इख्तियार है, तो जिस तरह चाहे दे। ठीक है। अब इसमें 3 सूरतें बनती हैं। पहली सबसे अफजल सूरत यह है कि सबको बराबर बराबर दे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बिल्कुल बराबर। दूसरी सूरत यह है कि किसी भी वजह फजीलत की बिना पर किसी को कम दे, किसी को ज़्यादा दे। ये पहली से कम है लेकिन ये भी जायज़ है। ठीक है। तीसरी सूरत यह है कि किसी को तो दे और किसी को बिल्कुल महरूम कर दे। ये गुनाह की सूरत है और जुल्म की सूरत है। ठीक है। कि कुछ बच्चों को दे, कुछ को बिल्कुल महरूम कर दिया जाए। हाँ, अगर कोई महरूमी की माकूल वजह है तो फिर जायज़ भी हो सकता है। जैसे कोई लड़का है जुआ खेलता है, शराबें पीता है और यकीन है कि इसको अगर पैसा देंगे तो इसी में खर्च करेगा, तो उसको महरूम किया जा सकता है। लेकिन वैसे अगर कोई ऐसी माकूल वजह नहीं है तो एक औलाद को महरूम करना, बाकी को देना, ये जुल्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें गुनाहगार होंगे। इंसाफ से बढ़कर मेरे ख्याल अदल से दे तो ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ, अदल से बराबर बराबर दें सबको। अच्छा, बराबर दे। जी हाँ, बिल्कुल बराबर। ये मतलब मुस्तहब ये है। ठीक है। बाज़ ने ये भी लिखा है, इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल ये भी है कि उसी तरह से दे दे जैसे कि बाज़ वफ़ात होता है कि लड़की को 1 हिस्सा, लड़के को 2 हिस्से। लेकिन अफजल यही है कि बिल्कुल बराबर बराबर दिया जाए। ठीक। एक सहाबी आए और हुजूर से कहा कि जी हाँ नौमान बशीर इसको हिबा है, तो हुजूर ने फरमाया मैं इस जुल्म में शरीक नहीं होता। तो एक ही कहा था कि फितरा सैयद को दे सकते हैं कि नहीं। इसमें बुनियादी उसूल ये है कि जिसको ज़कात दे सकते हैं उसको फितरा दे सकते हैं, जिसको ज़कात नहीं दे सकते उसको फितरा नहीं दे सकते। ठीक है। तो सैयद को ज़कात नहीं दे सकते तो उसको फितरा भी नहीं दे सकते। एक ही भाई ने फरमाया कि काबतुल्लाह के पास कोई चीज़ मिली हो तो क्या हुक्म होगा। देखिए वहाँ पे एक बाकायदा एक बना हुआ शोबा है जहाँ गुमशुदा चीज़ें जमा करा दी जाती हैं, वहाँ पे जाके जमा करा दें तो ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं कि कुछ तलाश करने की कोशिश करें, अगर नहीं मिलता तो अगर आप खुद गरीब हैं तो आप रख सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो वहाँ से मिले तो तबरुक समझ के तो ना ले आए ना। हाँ, ये नहीं करेंगे तो वो तो जूतियाँ भी ले आते हैं लोग बाहर निकल। ये आखिर में बहन ने फरमाया था कि आयात वगैरह याद कुरान पाक बच्चे हिफ्ज़ कर रहे हैं उसमें आसानी के लिए कुछ बताएं। तो ये बुजुर्गान दिन ने लिखा है और बड़ा मुजर्रब ये अमल है कि फ़जर की नमाज के बाद 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं, इससे बच्चे का हाफ़ज़ा बेहतर हो जाता है। वो एक साहब दुआ कर रहे थे, एक अल्लामा साहब, तो बहुत तवील दुआ हो गई, पौना घंटा हो गई। तो एक साहब आए तो उन्होंने ये गुजारिश की कि हज़रत बड़े अदब और एहतराम के दायरे में तो उन्होंने ये गुजारिश की कि जो आप दुआ कर रहे थे तो ये क्या कबूल हो गई है। उन्होंने कहा कि इसमें कबूलियत में तुम्हें शक क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर दुआ के दरमियान ये दुआ करता रहा कि दुआ मुख्तसर हो जाए, लेकिन दुआ मुख्तसर नहीं हुई। मुझे इसलिए शक पैदा हुआ कि ये दुआ कबूल हुई है या नहीं हुई। आज के दिन ही आप सवाल करते हैं, सवाल आधा इल्म होता है, आपको सवाल करने का हक़ है, यकीनन है। लेकिन उस दिन जिस दिन हम कुरान की अज़मत, उसके फ़हम पर ज़्यादा तवज्जो दिला रहे हैं और उसके मौज़ूआत को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी हक़ानियत की बात कर रहे हैं, उसके उलूम और उसकी हिकमतों पर बात कर रहे हैं, उस दिन सिर्फ हिफ्ज़ कुरान के ताल्लुक़ से वजीफ़े के तौर पर किसी आयत का पूछना ये भी एक सवाल रखता है। बहरहाल उलूम की अगर हम बात करें तो साइंस, मेडिकल साइंस हो या दूसरे उलूम हो, उनकी भी तौसीक कर रही है आज की साइंस के वो कुरान मजीद में वो तमाम तर मौज़ूआत मौजूद हैं। देखिए मैं अगर इंसान की जेनेटिक की बात करूं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो गालिबन जो है वो ख़वातीन भी हमें सुन रही है उसमें होगी। मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कुरान मजीद बुरहान रशीद के क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़ना अल्लाह, कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हमारी स्किन जो खाल है इसको हुक्म देगा कि तुम गवाही दो। अब मैं जब इस पर गौर व फिक्र करता था तो मैं भाई ठीक है कुछ आज़ा जो है वो गवाही देंगे हक़ में या ख़िलाफ़, वो बात तो समझ में आती है, लेकिन खाल जो है उसका बोलने का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो किस तरह गवाही देगी। लेकिन जब मेडिकल साइंस को पढ़ा तो फिर ये हकीकत रोशन हो गई
کہ انسان کو بہت ساری چیزیں امپلانٹ کی جا سکتی ہیں، ٹرانسپلانٹ کی جا سکتی ہے. ایون ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے، لیور ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک میڈیکل سائنس اسکن ٹرانسپلانٹ نہیں کر سکی ہے. لہٰذا جو انسان مرے گا اگر اسکن یہاں سے ڈیٹیچ ہو گئی ہے، جل گئی ہے، رپچر ہو گئی، تو انسان کے دوسرے حصے سے کاٹ کر اس کو لگایا جائے گا. دوسرے کسی انسان کی اسکن لگائیں گے فوراً ریئیکشن کر جائے گی، لہٰذا ریجیکشن ہو جائے گی. تو بالکل قرآن نے کہا کہ تمہاری کھال گواہی دے گی. تو آج میڈیکل سائنس اس کو پروف کر رہی ہے کہ یہی وہ کھال ہے جو انسان کو اصل میں آنکھ بھی دوسری ہو سکتی ہے اور دوسرے اعضاء ہو سکتے ہیں. لیکن ایک مثال ہے صرف اور پھر میں آپ کو ایک اور مثال بتانا چاہوں گا. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، کہ کل قیامت میں ہم تمہاری پیشانیوں کو جھوٹی پیشانیوں سے وہ سوال کریں گے، تمہاری جھوٹی پیشانی. اب میں سوچتا ہوں پیشانی سچی اور جھوٹی کس طرح ہو سکتی ہے؟ لیکن جب آپ میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں تو ہمارے جو دماغ کے اندر یہاں سیریبیلمس ہے، یہ کارٹیکس ہے، یہ میڈولا ہے، اس کا تعلق انسانی جسم کے مختلف افعال سے ہے. بہت ساری چیزیں اس میں ڈیٹا نہیں جا سکتا. لیکن جو پیشانی یہاں پر ہوتا ہے سیریبرل ہیمسفیئرس، اور پیشانی کا تعلق ہے سوچنا، تعقل کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا. لہٰذا پیشانی ہی انسان کا وہ حصہ ہے جو سچا یا جھوٹا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں آپ کے رنکلز پڑ جاتے ہیں. کیوں پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں سے آپ تھنکنگ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ والا پارٹ سجدے میں لگاؤ، یہ لگاؤ. اللہ فرماتا ہے تم اپنی پیشانی جس سے سوچ و بچار کرتے ہو، ارادہ کرتے ہو، وہ میرے حضور جو ہے تم پیش کرو. واہ! لہٰذا قرآن مجید، برہان رشید، بہت ساری چیزیں انشاءاللہ، بہت ساری چیزیں یقیناً یہ تو ایک مثال کے طور پر اس وقت پیش کی جا سکتی ہیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی مثال اگر ایک ایک مثال پر گفتگو کی جائے تو پورا پروگرام چاہیے اس کے لیے، اور پورے پروگرام میں بھی اس پر ہم گفتگو نہیں کر پائیں گے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں عطیہ بول رہی ہوں کینیڈا سے. جی فرمائیے بہن. ہاں ماشاءاللہ آپ کے پروگرام کی تعریف سب جیسے کرتے ہیں، میں بھی وہی کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے آپ کو. آمین. صابری ہیں تو صابری ہیں واقعی. اللہ تعالیٰ نیک ماں باپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ. آپ دعا کریں ہم نیک ہو جائیں. سب گھر والے بہت خوش نصیب ہیں. بڑی محبت آپ کی. جی سوال کیجیے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب خاص طور پہ ماؤں کو، عورتوں کو جو بیوی کے روپ میں ماؤں کے روپ میں ہیں، جی تو وہ لوگ اپنے دین کی سمجھ دیں. اللہم فقہنی فی الدین. ٹھیک ہے، بڑی محبت. اور یہ وقفہ جو ہے ایک وقفہ میرا خیال ہے یہ سحری کا وقفہ ہے. سحری کے وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوتی ہے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمینہ بات کر رہی ہوں شکاگو سے. جی محترمہ کیا کہیے گا؟ جی مجھے سلام کہہ کرنا ہے مفتی صاحب سے، مفتی محمد اکمل سے. جی ٹھیک ہے. اور مجھے ایک بات پوچھنی تھی تسیم بھائی، ایک بہت ہی ضروری سوال ہے. جی اکمل صاحب سے، مفتی اکمل سے یہ ایک سوال ہے کہ ایک دوست ہے یہاں پہ، یہ امریکہ میں ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اب ماشاءاللہ وہ بڑے ہو گئے ہیں، اور جیسے بچے یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پرورش کرتے ہیں نا. جی. تو جیسے اب وہ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں بچے ماشاءاللہ. تو اب ان کے ذہن میں یہاں سے ایک سوال آ رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو اپنا ہے سورہ نور کی ابتدائی جو 9 آیات ہیں جن میں زانی عورتوں کو کوڑوں سے مارنے کا جو ذکر ہے نا. جی. تو اس بچے کا یہ سوال ہے کہ ہمارے اسلام کو سلامتی کا مذہب ہے، ہمارے پروفٹ کو ایک جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، تو عورتوں کو مارنا کچھ عجیب سا لگا. تو وہ بچہ بار بار یہ پوچھا تھا. تو ان کی امی نے خیر ان کو کافی تفصیل سے جواب دیا، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ اگر مفتی اکمل بہن کل ہم نے جو ہے جو ٹاپک گفتگو میں لائے تھے اعتدال اور شدت پسندی، اس میں یہ پہلو ڈسکشن میں آیا تھا، اور اسلامی سزاؤں کے حوالے سے جو اعتراضات کرتے ہیں مفتی صاحب، پھر وہی بات یعنی ایک نمائندے کی حیثیت سے میں نے کل جو سوال کیا تھا، لیکن یہ سوال آ گیا. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں محمد اعظم سعودی سے بول رہا ہوں. جی اعظم صاحب کیا کہیے گا؟ جناب بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں اسکرین پر. بڑی محبت، بہت شکریہ. جی بہت میں پیو ٹی وی سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے مفتی اکمل سے بات کرنی ہے بہت ضروری. جی بات کیجیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
جی فرمائیے. مجھے آپ سے بہت محبت ہے, بہت محبت ہے. جی جی بھائی سوال کیجئے. سوال مفتی صاحب, اگر کوئی عمرہ کرے حلق یا تقصیر نہ کرائے کیا حکم ہوگا؟ دوسرا سوال ہے جی. اگر کوئی دوسرا عمرہ کرے تو حلق کی تقصیر کرائے, تھوڑے کینچی سے, اچھی تقصیر نہ کرائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مفتی صاحب میرا خیال ہے اسی کو ہم بات لے لیں جو سزاؤں کا ذکر ہے. کہیں ڈرایا بھی گیا ہے, کہیں انعامات کا تذکرہ بھی ہے, جنت کا بھی ہے, دوزخ کا بھی ہے, پچھلی قوموں کے عذابات کا تذکرہ بھی ہے. لیکن بالکل آسان سے ایک میں حصی مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر یہی بچے کو ہم اس سے سمجھاتے ہیں کہ آپ ایک فیکٹری چلا رہے ہوں, اس میں آپ کے امپلائی مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, اور آپ نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں, اس سے ہماری فیکٹری کو نقصان پہنچے گا, اور اس میں عورتوں کا جو شعبہ ہے وہ عورتیں وہی بار بار کام کر رہی ہیں جس سے مسلسل آپ کا بزنس لاس میں جا رہا ہے. آپ کیا کریں گے؟ اب اس کے عورت پن کو دیکھیں گے یا اپنے بزنس کے لاس کو دیکھتے ہوئے انہیں نوکری سے نکالیں گے؟ ٹھیک ہے. تو یقیناً چاہے وہ کتنی ہی تنگ دست کیوں نہ ہو, کتنی مجبور و پریشان کیوں نہ ہو, آپ یہ کہیں گے کہ جی میں زیادہ لاس برداشت نہیں کر سکتا, آپ باہر جائیں. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوا کہ عقل انسانی بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اگر کوئی تسلسل سے نقصان کا باعث بن رہا ہو تو پھر اس کی نازکی, اس کے عورت پن یا اس کے دیگر امور کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ اس نقصان کو دیکھتے ہوئے فتنہ فساد کو ختم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اگر ہم ایک اور مثال سے سمجھائیں کہ ان کی فیکٹری میں ایک عورت ایسی ہو جو خود تو غلط کام کر ہی رہی ہے, جس کو نقصان پہنچا رہی ہے, دوسروں کو بھی یہ سمجھا رہی تم بھی ایسا کرو, تو اس کو تو بدور جو اولا پہلے نکالیں گے سپہ سالار کو. اسی طریقے سے ہمارے مذہب اسلام کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے گناہ کہ جن کا مرتکب معاشرے میں ایک بڑے بگاڑ کا سبب بنتا ہے, اس کے لیے ایسی سزا مقرر کر دی ہے کہ وہ لوگ اس کو سنیں اور اس فعل سے ہی باز آ جائیں. صحیح. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس سزا کو مخفی رکھا گیا, لوگوں نے کر لیا تو اچانک ظاہر کر دی گئی بھی تم نے ایسا کیا نا اب کھاؤ سزا. ایسا نہیں ہے, پہلے سزا بیان کی گئی ہے پھر روکا گیا ہے. اصل مقصد روکنا ہے, سزا دینا نہیں ہے. اصل روکنا ہے. اسی لیے دیکھیں یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ حدود شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں. ذرا بھی شبہ پیدا ہو حد ساقط ہو جائے گی, فوراً اس کو فائدہ دیا جائے گا. تو اصل مقصود سزا دلوانا نہیں ہے, تکلیف پہنچانا نہیں ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں کہ اس کا جو معیار گواہی ہے وہ کتنا سخت رکھا گیا ہے. زنا کے لیے 4 گواہ, عام طور پہ 2 چاہیے, اور 2 میں بھی ایسا ہے کہ 1 مرد 2 عورتیں گواہ بن سکتی ہیں, لیکن زنا کے باب میں 4 مرد ہونا شرط ہے. اتنا سخت. اب 4 مرد کہاں آئیں گے گواہی دینے کے لیے جنہوں نے باقاعدہ زنا ہوتے دیکھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ان سزاؤں کے نفاذ کو نہیں چاہتی ہے, بلکہ ان سزاؤں کے ذکر سے لوگوں کو اس گناہ سے باز رکھنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے باوجود اگر کوئی تمام ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو پامال کرتے ہوئے, نظر انداز کرتے ہوئے حدود شرع کو پھلانگے گا, یقیناً سزا کا مستحق ہوگا, کیونکہ اس سے بگاڑ دوسروں میں بھی منتقل ہوتا ہے. اس کو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں, دیکھیں اب یورپ میں بہت سے قوانین بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شراب پی کر گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو فائن لگ جائے گا, چلان لگ جائے گا, جیل ہو سکتی ہے, اور اگر اس نے کسی کو مار دیا لائسنس کینسل ہو جائے گا. لائسنس کینسل ہو جائے گا. اگر اس نے کسی کو مار دیا تو اس کو ہینگ کر دیا جائے گا, اس کو انجیکشن لگا دیا جائے گا, اس لیے کہ اس نے رول کو وائلیٹ کیا ہے. لہٰذا یہ رولز جو بنائے جاتے ہیں, چاہے وہ الہامی رولز ہوں چاہے وہ دنیا کے رولز ہوں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو اسٹیبل کیا جائے, معاشرہ نہ ہموار نہ ہو جائے, ہر کوئی مطلق العنان نہ ہو جائے. لہٰذا وہ ساری سزائیں دنیا میں موجود ہے. اور جب ہم اسٹوننگ کی بات کرتے ہیں, اسلام نے 4 گواہ رکھے, لیکن اگر پچھلی اگر ہم امتوں کو دیکھیں تو خود یورپ میں خواتین کو پروس قرار دے کر ہر گلی میں اسٹوننگ ہوا کرتی تھی, اور ان کو باقاعدہ کوآرڈینیٹ سسٹم بنائے گئے تھے, اور ہر گلی. اس لیے آپ نے دیکھا کہ پھر یورپ میں تحریکیں چلی اور لیڈیز فرسٹ کے نعرے, یہ سب کچھ. لیکن سزائے موت کا تصور بھی تو موجود ہے نا, دوسرے مذاہب میں بھی ہے. سزائے موت جب جان ہی لے لی تو اس سے بڑھ کر سزا تو اور کوئی نہیں ہے کہ جان بھی لے لی جائے. جی ہاں ٹھیک. جی آگے سوالات. اسی طرح یہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی عمرہ کرے لیکن حلق نہ کروائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عمرے کی جب انسان احرام کی نیت کر لیتا ہے, عمرے کی نیت کرتا ہے, تو ایک ایسی حالت میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس حالت میں بہت سے جائز کام بھی اس کے لیے اب حرام اور ممنوع ہو جاتے ہیں. پھر جب عمرے کی تکمیل ہو جاتی ہے تو دوبارہ سابقہ حالت کی طرف لوٹنے کے لیے ایک پروسیس رکھا ہے حلق یا قصر. یا تو مکمل سر منڈوا دیں یا کم از کم 1/4 سر کے بال 1 انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں, یہ قصر کہلاتا ہے. تب وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکلے گا.
اب اگر کسی نے پورا عمرہ کر لیا لیکن حلق قصر نے کروایا تو احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی. اور اب اگر وہ عام کپڑے پہن کر اور مختلف کام کرتا رہے گا جو احرام کی پابندیوں کے خلاف، احرام کے تقاضے کے خلاف ہے، تو اس پہ بہت سارے دم لازم ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے فوراً سے پیشتر حلق یا قصر کروانا چاہیے. لیکن انہوں نے کہا کہ عمرہ کیا حلق نہ کرے، تقصیر کروا لے تو صحیح ہے، تو بالکل صحیح ہے. لیکن جو ہم نے عموماً طریقہ دیکھا ہے کہ کینچی لی چھوٹی سی، ایک یہاں سے زلف پکڑی اور کٹ مار دیا، بس وہ تقصیر ہو گئی، یہ غلط ہے. کم از کم یہ تو پورے سر کے چوتھائی، پورے سر کے ایک پورے کے برابر بال کم کروائے جائیں. یہ کم از کم اس سر کے چوتھے حصے کے بال ایک پورے کے برابر کم کروائیں گے تو یہ تقصیر شریعت مانتی ہے، اور پھر وہ احرام کی پابندیوں سے باہر ہوگا. اگر ایک آدھ لٹ کاٹ لی ہے تو باہر نہیں ہوگا، دم وغیرہ لازم ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید فرقان قادری، جو یہ شرف حاصل ہے. بسم اللہ. ماشاءاللہ. کرنے والے نے پروگرام میں آنے سے پہلے ایک فرمائش دی تھی، اس کے چند اشارے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، اور حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے نسل کریموں کی، یہ نسل کریموں کی اور لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ مہلت میلا. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال تھا وحی لانے والے فرشتے کا کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، تینوں میں سے ایک آپشن
ऑथेंटिक और ऑथेंटिक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। बहुत से सही जवाबात मौसूल हुए हैं और गिफ्ट हैम्पर्स हैं जुनून गारमेंट्स वालों की जानिब से, हाशमी वालों की जानिब से, जो आपके लिए पेश किए जाएंगे। जो दो विनर्स कुरानंदाजी के ज़रिए इनका इंतखाब किया गया है। पहली विनर हैं कराची से सफ़िया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। ठीक है, आपको इंशाल्लाह गिफ्ट हैम्पर इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और अल्लाह आपको इसी तरह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। दूसरे कॉलर हैं सखर से यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। जी, यास्मीन आपको बहुत मुबारक हो, आपको भी गिफ्ट हैम्पर इंशाल्लाह मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है भाई, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम सबको बहुत पसंद आता है। बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सुनहरी बात के लिए जिस चीज़ का मैंने आज इंतखाब किया है, मशाइख चिश्त में से ही है हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़, बहुत सूफ़ी बुज़ुर्ग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली, बरगुज़ीदा बंदे। किसी कारी ने बहुत खुशहानी से आपके सामने तिलावत की तो आपने फरमाया कि मेरे बच्चे के नज़दीक जाकर तिलावत करो, मेरे बच्चे के सामने भी तिलावत करो। और उसकी खशियत इलाही का आलम यह है कि वो ज़िक्र क़यामत की सुनने की ताब नहीं रखता है। तो सूरतुल क़ारिया न पढ़ना। वो कारी गए, बच्चे के सामने तिलावत की और दीगर आयात की तिलावत में वो सूरतुल क़ारिया भी उन्होंने पढ़ ली। जैसी सूरतुल क़ारिया पढ़ी, बच्चे ने, रिवायत में आता है, चीख मारी और दुनिया से रुखसत हो गया। मशहूर है कि आप हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ 30 बरस आपको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा था, लेकिन जब बच्चे का इंतकाल हुआ तो आप बहुत खुश हुए और हंसने लगे। किसी ने हंसने का सबब पूछा कि हज़रत हमने आपको कभी हंसते हुए देखा नहीं था, आप इतना खुश नज़र आ रहे हैं, इतना हंस रहे हैं। फरमाया कि हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बच्चे के आलम आखिरत की तरफ लौटने पर खुश है, राज़ी है। तो जिस बात पर वो खुश है, ये बंदा भी खुश है, ये बंदा भी राज़ी है। यही फ़ुज़ैल बिन अयाज़ फरमाते हैं कि अगर तुम किसी आलिम या आबिद को देखो कि वो अमीरों या दुनियादारों के हाँ अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है, तो समझ लो कि वो रियाकार है। और रियाकार की अलामत ये है कि उसका इल्म तो पहाड़ की मानिंद होगा, लेकिन अमल ज़र्रा के बराबर होगा। कुरान मजीद के हवाले से आज गुफ्तगू की गई और उसकी अज़मत के ताल्लुक से चंद चंद कलिमात पैगाम की सूरत में मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? ये लोगों की खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि कुरान पाक को सिर्फ़ एक रस्मी किताब ना बनाया जाए और उसके साथ रस्मी मुआमलात ना किए जाएं, बल्कि जब भी आप पढ़ें, चाहे बहुत ही मुख्तसर तरीन क्यों ना हो, तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह फिर कुरान की बरक़ात भी हासिल होंगी। और जो हम ये वजीफ़े ढूंढते हैं कि जी वजीफ़ा बता दें फ़ुला का, फिर 5000 दफ़ा 1000 दफ़ा पढ़ते हैं घर में बरकत के हुसूल के लिए, तो आप चलें वज़ाइफ भी लें, लेकिन कुरान पाक को घर में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बरकत होगी और परेशानी और मुसीबत। जहाँ सिर्फ तिलावत की जा रही है बहुत बहुत एहसन है, लेकिन उसके साथ साथ उसको समझ कर पढ़ना, उसके मफ़हूम की तरफ तवज्जो देना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जी जी डॉक्टर साहब। या मुफ्ती साहब की बात को कंटिन्यू रखूँगा मैं कि कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए, लेकिन कुरान मजीद बुरहान रशीद के कम अज़ कम 2 से 3 तराजीम पढ़ें, उसकी तफासिर पढ़ें, ताकि आप कोई हतमी राय कायम कर सकें। इसलिए कुरान युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान को अगर कोई बिर्राय पढ़ने की कोशिश करता है या कोई तफसीर बिर्राय पढ़ता है तो उसमें फिर दलालत और गुमराही का सबब भी बन जाया करता है। लिहाजा कुरान मजीद बुरहान रशीद को अकाबिरीन और असलाफ़ की तफासिर की रोशनी में अगर पढ़ेंगे तो यकीनी तौर पर उन्हें इस्तिफ़ादा भी होगा और कुरान उनके लिए हिदायत का नूर बन जाएगा। मैं ये सवाल करना चाह रहा था, मुख्तसर वक्त है, मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे मुफस्सिर, जो मुफस्सिर आज़म जिन्हें कहा जाता है, उनसे ये रिवायात मिलती हैं। हज़रत मौला अली फरमाया करते थे कि मेरे जूते का तस्मा भी खो जाए तो मैं कुरान से पूछूं कि कहाँ है। हम आज भी ऐसा कर सकते हैं, इसको यूं पढ़ सकते हैं, इतना इल्म और हिकमत हासिल की जा सकती है। देखिए, तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम पर मौक़ूफ़ है, जिस पर फ़हम के दरवाजे खोल दे। लेकिन हमने जो मुशाहिदा किया है, तजरिबे में बात आई, वो यही है कि जो फैज़ और जो करम अकाबरीन पर था, उसका एक हिस्सा तो हमें हासिल हो सकता है, लेकिन वैसा अब नहीं देखने में आता। ठीक, तो इसलिए कोई शख्स ऐसा ना हो कि इसको पढ़ने के बाद अपने आप को अकाबरीन के बराबर तस्वुर करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। हमें अपने एक दायरे में रहना चाहिए, ज़रूर समझें,
اور اللہ کا فضل کسی چیز پر موقوف نہیں ہے، وہ چاہے تو بہترین فہم عطا فرماتا ہے۔ یقیناً ناظرین توجہ زیادہ یہی کرنی چاہیے کہ تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے اور بہت ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جائے، بہت پیار سے پڑھا جائے، لیکن اس کو سمجھ کر فہم کے ساتھ اس کے مفہوم کو، اللہ رب العزت ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے یہ ضرور پیش نظر رہنا چاہیے ہے۔ اب آخری عشرہ اور آخری عشرے کے بھی اکثر دن گزر چکے ہیں، اب یہ آخری دن ہے، چند ایک الوداع ماہ رمضان ہم کلام پیش کرتے ہیں اور ان کیفیات میں ماہ رمضان کو الوداع کریں کہ یہ ماہ رمضان ہم سے راضی ہو کر جائے۔ جی فرقان بھائی۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، صدمائے ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں اہتمام کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ نزول قرآن کی شب ہے اور ممکنہ طور پر 27ویں کے لیے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید ایک ایسی کتاب، اس کی پاکیزگی، اس کا تقدس اپنی جگہ پر، اس کا ادب اور احترام کیا جائے، لیکن اسے وہ جو کہا نا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب نے تم سے کیا فرمایا ہے، اس خالق کائنات وہ تمہیں کیا کہہ رہا ہے، تو یہ قرآن مجید کو پڑھو۔ قرآن مجید میں قرآن مجید کے موضوعات، اس کے ٹاپکس، اس کی وسعت، اس کی جامعیت
ہم بہت آسانی سے دوسرے لوگوں کی کتابوں کا حوالہ دے دیا کرتے ہیں، کسی انگلش رائٹر کا حوالہ دے دیا کرتے ہیں، یا کسی سائنسی ایجادات کے تعلق سے اس کا، اس لیے کہ ہم نے اپنی کتاب کو پڑھا نہیں ہے۔ اور جو گفتگو میں چیز سامنے آئی نا کہ ہم ایمان لے آئے ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور اگر ایمان نہ لاتے تو یقیناً ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد صرف اسی کو کافی سمجھا، ہم نے اس پر پڑھنا، اور جس کی تفکر اور تدبر کی دعوت قرآن مجید خود دے رہا ہے، ہم نے وہ تقاضے پورے نہیں کیے ہیں، اس لیے ہم اس کے مضامین کے بارے میں واقف نہیں ہیں۔ ہم نے اسے تلاوت کی ہے، ہم نے اسے وظائف کے طور پر پڑھا ہے، ہم نے تبرک کے طور پر گھروں میں رکھا ہے، تقدس کیا ہے، اس کا ادب اور احترام کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے موضوعات کو کنسیو کرنا، اور پھر اس سے اس کی حقانیت پر زیادہ سے زیادہ یقین راسخ ہو جانا، یہ ایمان کو زیادہ جلا دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان المبارک ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ یقیناً قرآن مجید کی حقانیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن خصوصی طور پر یہ لمحات دعوت دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم قرآن مجید کے مفہوم کی طرف آئیں، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طرف آئیں، اور اس کی حقانیت کو تسلیم کریں۔ انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج 27ویں کی محافل بھی ہیں انشاءاللہ جو پیش کی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد کل صبح ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ابھی کچھ ہی دیر میں پروگرام عالم اور عالم میں ARY ڈیجیٹل پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں دعا کی جائے، تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے۔ اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات تو میں کتنی دیر صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا رحیم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگار و سیاہکار تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں۔ الہ العالمین، تیری مقدس رات لیلۃ القدر کا دامن تھامتے ہوئے، الہ تیری عظمت و کبریائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے، تیری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور مولا تجھ سے تیری رحیمی تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے، منگتے اور بھکاری بن کر اے اللہ تیرے دربار میں حاضر ہے۔ الہ سخیہ مالکہ قادرہ بے نیازہ، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول منظور و ماجور فرما لے۔ الہ العالمین، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ریاکار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اے رب تیرے محبوب کے غلام ہیں۔ رب کائنات، تجھے تیرے حبیب کا توسل ہے، تیری رحمت واسعہ کا تصدق ہے۔ باری تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین، ہماری تقصیرات کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنے کاندھوں پر گناہوں کی گٹھری اٹھائے ہوئے، اپنے ضمیر پر گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے، تار تار دامن لیے ہوئے، داغدار قبا لیے ہوئے، ظلم و جبر سے رنگے ہاتھ لیے ہوئے، گناہوں سے زنگ آلود سینہ لیے ہوئے، روحوں کی ویران فصلیں لیے ہوئے، جسموں کی اجڑی کھیتیاں لیے ہوئے، اے رب کائنات تیری بارگاہ میں حاضر ہے، اور آج کی رات ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں کوئی حسن عمل نہ لا سکے۔ اے اللہ، نہ ہمارے پاس نم آنکھیں ہیں، نہ دل بینا ہے، نہ صدق و اخلاص ہے، نہ زہد و تقوی ہے، نہ لذت گریہ ہے۔ اے اللہ، ہم خالی ہاتھ ہیں، خالی دامن ہے، لیکن اے رب
ہمارا تجھ سے ایک رشتہ ہے، تیرا ہم سے ایک رشتہ ہے کہ رب ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے محبوب کے غلام ہیں، تو باری تعالیٰ ہم اپنی بندگی کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اپنی عبدیت کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رب کائنات اپنی حقارتوں کو پیش کرتے ہیں، اپنے تذلل و تعبد کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے گلے میں تیری بندگی کا توق ڈالتے ہوئے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، روئے زمین کے جتنے مسلمان آج تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے اللہ سب کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لے، سب کی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ جو بھائی اور بہن جو ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، سب کے جائز نیک مقاصدات حسنہ کو پورا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد معدن الجود والكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله